یہ واقعہ ہندوستان کا ہے جو کہ 2016 کے سال میں ہوا تھا۔ میری عمر 18 سال تھی اور میں نے 12ویں کے بورڈ کے امتحانات پاس کیے تھے۔ میرا نام افضل ہے اور الحمدللہ میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیپرز ختم ہو جانے کے بعد ہم 4 دوستوں نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا۔ میں اور میرے 3 دوستوں نے ہفتے کے آخر میں ایک ایسے مقام پر رات بھر کے سفر کا منصوبہ بنایا تھا جو ممبئی میں کافی مشہور ہے۔ ہم دوستوں کا گروپ 4 دوست رام، رمیش اور رمیش تھے۔ ہم سب کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی جو کہ اسکول سے چلتی آ رہی تھی۔ ہفتے کے دن ہم شام کو ہی گھر سے نکل گئے تھے اور رات دیر ہوٹل پہنچے اور ہم نے ایک کمرہ لیا۔ کمرہ ہوٹل کے دوسرے کمروں سے تھوڑا دور تھا۔ ہم کمرے میں پہنچے اور دیکھا کہ ہمارا ایک ساتھ والا کمرہ ہے جس کا دروازہ ہمارے کمرے میں سے ہی کھلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس مخصوص ہوٹل میں زیادہ مہمان ٹھہرے ہوئے نہیں تھے۔ کمروں کے پیچھے ایک اونچی دیوار تھی جس میں باڑ لگی تھی تاکہ جانوروں کو اس کے پار کودنے سے بچایا جا سکے۔ یہ ہوٹل تقریباً جنگل میں ہی پایا جاتا تھا جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ ساتھ والا کمرہ جس کا دروازہ ہمارے کمرے میں سے کھلتا تھا اور ایک اس کا دروازہ باہر کی طرف بھی تھا۔ ہم نے اپنے روم کا معائنہ کیا اور اپنے بیگ رکھے۔ ہمیں اب بھوک لگ چکی تھی تو ہم اپنے ڈنر کے لیے قریبی ہوٹل چلے گئے۔ ہم نے اپنا ڈنر اور ناشتہ ایک ساتھ ہی کر لیا تھا کیونکہ صبح بس ہونے والی تھی، اور رمیش نے مشورہ دیا کہ ہم سوئمنگ کریں۔ ہم نے جلدی سے کپڑے بدلے اور تالاب میں غوطہ لگا لیا۔ سوئمنگ پول تھوڑا سا گندا تھا لیکن اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پول میں 1 گھنٹے کے آرام کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کے ارد گرد گھومنے کا وقت ہے۔ ہم نے اپنے متعلقہ خاندانوں کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کی اور اس طرح پورا دن گزر گیا۔ ہم رات کے کھانے کے لیے سیدھا ایک مشہور ہوٹل گئے۔ رام نے ہم سب کا بل ادا کر دیا اور ہم اپنے ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم رات 8 بجے تک اپنے ہوٹل واپس آئے اور وقت گزارنے کے لیے ہم ٹہل کے ہوٹل تک پہنچے۔ 8:30 بجے کے قریب ہم اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آئے اور دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا تالا ہماری طرف سے کھلا تھا، اور رمیش اور میں چیک کرنے دوسرے کمرے کے اندر گئے تو تمام لائٹس آن تھی۔ ہم دونوں نے یہ سمجھا کہ روم سروس کا آدمی چیک کرنے کے لیے کمرے میں آیا ہوگا اور شاید لائٹس بند کرنا بھول گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک کی قیمت میں 2 کمرے ملے ہیں، تو ہم دونوں نے سوچا کہ رمیش اور میں اس کمرے میں رہیں گے اور رمیش اور رام اپنے اصل کمرے میں رہیں گے۔ جب رمیش اور میں اپنا سامان اس کمرے میں منتقل کر رہے تھے، میں نے تھوڑا سا بے چین محسوس کیا۔ میں نے رمیش کو بتایا کہ اس کمرے میں اس کو عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا ہے، اور ہم نے بہتر فیصلہ کیا۔ رام نے کہا کہ ہم سب مل کے ہی سوتے ہیں۔ ہم سب دوست رات کو مل کر بیٹھے تھے اور ایک شو طارق مہتا کا الٹا چشمہ، تمام ہندوستانی لوگوں نے کم از کم ایک بار یہ شو دیکھا ہے، کے نام سے ایک ڈیلی 7 ٹی وی شو کے لیے دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس پینل پر کچھ بٹنوں کے ساتھ پرانا ٹی وی تھا۔ ہم نے رات 11 بجے تک ٹی وی دیکھا اور پھر سونے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں اپنے ہوٹل سے صبح 10 بجے تک چیک آؤٹ کرنا تھا۔ میں نے ریموٹ پکڑا اور بار بار آف کا بٹن دبایا لیکن ٹی وی بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر رمیش نے پینل پر آف بٹن دبا کر ٹی وی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، پھر بھی ٹی وی چل رہا تھا اور بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب اس کی وجہ سے تھوڑا سا گھبرا گئے۔ رام نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم پلگ کو کھینچیں، تو ہم سب نے اس پر اتفاق کیا۔ جیسے ہی وہ پلگ نکالنے کے لیے اٹھا، ٹی وی نے خود بخود چینل بدل دیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی ٹی وی کے پاس کرسی پر ریموٹ رکھا ہوا تھا۔ رام نے ہمت جمع کی اور پلگ ہٹا دیا، لیکن پھر بھی ٹی وی آن تھا، لیکن اب یہ خود بخود خاموش سے غیر خاموش ہو رہا تھا۔ اب ہم ڈر گئے، ہم ایسی صورتحال سے کیسے نمٹتے؟ مجھے ایک خیال آیا
کہ ہمیں روم سروس کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں کمرہ کسی اور جگہ شفٹ کرنے کے لیے کہنا چاہیے، مگر ٹیلی فون لائن منقطع تھی۔ تبھی دروازہ بجا، سب نے سمجھا کہ سروس بوائے ہے۔ سب کا دھیان دروازے پر چلا گیا۔ رمیش نے دروازہ کھولا، باہر سیاہی مائل تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رمیش نے ادھر ادھر دیکھا اور حیرت سے دروازہ بند کر دیا اور واپس آ گیا اور سوچا کہ ہمیں رات بھر سو جانا چاہیے، کافی تھک چکے ہیں، اور اگر ہم صبح زندہ ہیں تو یہ ایک معجزہ ہے۔ ہم نے باتھ روم کی لائٹ آن رکھی کیونکہ ہم میں سے کسی میں اندھیرے میں سونے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹی وی ابھی بھی آن تھا اور خاموش موڈ میں تھا۔ ہم چاروں ایک بستر پر سوئے تھے اور ہم نے ٹی وی پر تولیہ رکھا تھا تاکہ سوتے وقت ہمارے چہروں پر روشنی نہ آئے۔ میں حیران تھا کہ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی تو مجھے لگا کہ کھڑکی کے باہر کوئی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف نظر دوڑائی تو سب سو چکے تھے کیونکہ تھکے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ اٹھ کے دیکھوں، پر میں ڈر بھی رہا تھا۔ میں نے رمیش کو جگانا چاہا اور اسے کہا کہ باہر کوئی بچہ رو رہا ہے، تو اس نے کہا یہاں کون ہو سکتا ہے اس وقت، سو جا یار، صبح دیکھیں گے۔ تو وہ سو گیا۔ میں نے پھر آواز سنی تو میں بستر سے اٹھ کے کھڑکی کی طرف بڑھا کہ میں نے دیکھا کہ 3 لوگ، ایک چھوٹا سا بچہ، اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، جس کمرے کا دروازہ ہمارے کمرے سے کھلتا تھا۔ وہ انسان نہیں معلوم ہوتے تھے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں انہیں صحیح دیکھ نہیں سکا تھا۔ ڈراؤنی شکل اور لمبے لمبے بال، اندھیرے کی وجہ سے صحیح دیکھا نہ گیا مجھے۔ ابھی میں صحیح دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہو گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں پوری رات اس کمرے کے دروازے پر نظر ٹکائے لیٹا رہا اور اس کمرے کو دیکھتا رہا۔ میں نے صبح ہونے پر دوستوں کو سارا واقعہ سنایا۔ رمیش کہنے لگا کہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے ٹھک سے دروازہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسے روکا پر وہ نہ رکا۔ باقی دوست بھی اس کے پیچھے گئے۔ پھر میں بھی چل دیا اور ادھر ادھر دیکھنے پر کوئی بھی نہ ملا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں پوری رات کمرے میں ہونے والی سرگوشیاں سنتا رہا تھا۔ میں نے اس کمرے میں بہت عجیب چیزیں دیکھی جو کہ شاید صرف میں نے ہی دیکھی ہوں گی۔ میرے دوستوں نے ایسا کچھ بھی نہ دیکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کمرہ اور کمرے میں رہنے والا خاندان انسانی تو نہیں تھے، تو ضرور جنات ہوں گے، کیونکہ میں جنات پر یقین رکھتا ہوں۔ پھر ہم سب واپس آ کر لیٹ گئے۔ صبح تقریباً 4 بجے رام نے مجھے جگایا اور بتایا کہ ٹی وی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تولیہ ٹی وی پر تھا وہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے پلگ دوبارہ لگایا تو ٹی وی آن نہیں ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے اس پر مزید تفتیش کرنے کی کوشش نہیں کی اور سیدھے سو گئے۔ تقریباً 9:30 بجے ہم جلدی سے اٹھے، نہایا اور ہوٹل چیک آؤٹ کیا۔ جب ہم نے یہ بات ہوٹل کے مینیجر کو بتائی تو وہ اس نے ہنس کر ٹال دی اور بات کو گھما دیا۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ ساری صورتحال سے واقف ہے۔ میں بہت حیران تھا، اگر وہ خاندان رات کو کمرے میں گیا ہے تو وہ بعد میں کمرے میں کیوں نہیں تھا؟ یہ میرا خوفناک تجربہ تھا۔ میں اس خوفناک ٹرپ سے بہت ڈر گیا تھا۔ رات کو مجھے خواب میں بھی وہ خاندان دکھائی دیتا۔ میں تنگ تھا، تو میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ عالم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیا۔ اب میں روز رات کو پڑھ کے سوتا ہوں، تو اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ ابھی بھی کبھی کبھی رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتا ہوں اور اٹھ جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کچھ تحقیق کی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اس کمرے میں جنات اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، اور جو بھی وہاں پر گیا ہے اگر وہ ان کو تنگ کرتے تو جنات انہیں ضرور نقصان پہنچاتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم وہاں سے خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔